والسلام نے فرمایا وہ ہمارے بھائی بھی آئیں گے جو ہمارا بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، ہمارے بھائی بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے غلام ہو، جو میرے بعد آنے والے ہوں گے فرمایا وہ ہمارے بھائی ہوں گے، وہ ہمارا بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو فرمایا میں ان سب کو پہچانوں گا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ فرمایا وہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں ان لوگوں کو پہچانوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، یا رسول اللہ پھر آپ ان کو کیسے پہچانو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھایا نا صحابہ کو، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ عرض کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا ایک جگہ ہو جہاں بہت سارا کھلا میدان ہو، فرمایا اس میں سیاہ گھوڑے چل رہے ہوں، بالکل کالے سرخ سیاہ کالے جو ہے سیاہ قسم کے گھوڑے ہوں وہاں، اور فرمایا ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیاں بھی سفید ہوں، جن کے پاؤں بھی سفید ہوں۔ بتاؤ ان سیاہ گھوڑوں میں وہ چمک رہے ہوں گے کہ نہیں چمک رہے ہوں گے؟ آپ سمجھے نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اتنی دنیا ہوگی جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ آپ سے بعد میں آنے والے ہوں گے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کو پہچانوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ مالکوں نے سمجھایا، سرکار کا انداز دیکھیں، آپ نے فرمایا ایک میدان ہو وہاں سیاہ کلر کے گھوڑے ہوں، ہر طرف سیاہ ہی سیاہ گھوڑے ہوں، فرمایا اور پھر ان سیاہ گھوڑوں میں کچھ ایسے ہوں جن کی پیشانیاں بھی سفید ہوں، جن کے جو ہے سم بھی سفید ہوں، جن کے پاؤں بھی سفید ہوں۔ بتاؤ وہ ان سیاہ سے الگ لگ رہے ہوں گے کہ نہیں لگ رہے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ تو ان کی تو الگ ہی بات ہوگی، وہ تو الگ نظر آ رہے ہوں گے۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ مالکوں نے فرمایا قیامت کے دن جب میرے غلام آئیں گے، فرمایا کسی کی پیشانی چمک رہی ہوگی، کسی کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، کسی کے آنکھیں چمک رہی ہوں گی۔ فرمایا جیسے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جیسے کالے سیاہ اندھیرے کے اندر جگنو چمکتا ہے، محبوب کے غلام قیامت کے دن ایسے چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا جو دور سے میرا غلام آ رہا ہوگا تو میں پہچان جاؤں گا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مجھ محبوب کا غلام آ رہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عزتیں حضور کی وجہ سے ہیں، یہ عظمتیں حضور کی وجہ سے ہیں، ہماری یہ قدر حضور کی وجہ سے ہے۔ آج رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ مل جانا یہ حضور کی وجہ سے ہے، قرآن کا مل جانا یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں رک کے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آپ اندازہ کریں قرآن پاک کے 30 پارے چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر کے رمضان المبارک میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کے آپ کو پورا قرآن پڑھ کے سناتا ہے، یہ کوئی مذاق بات ہے؟ تورات کا کوئی حافظ نہیں، انجیل کا کوئی حافظ نہیں، زبور کا کوئی حافظ نہیں، پر قرآن کے کتنے آپ کو حافظ مل جائیں گے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ محمد عربی کی وجہ سے، یہ حضور کی وجہ سے۔ واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ سرکار کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنی عظمتیں ہیں، عزتیں ہیں، وقار ہے، شان ہے، یہ جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ رسول اللہ کی وجہ سے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو بھی آپ نے ذرا دل میں جگہ دینی۔ آپ مجھے بتائیں انسان کے منہ سے جو بو آئے اس کو بندہ پسند کرتا ہے؟ اونچا بولے، آخر تک آواز ہے۔ انسان کے منہ سے اگر بو آئے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اس کو کوئی بندہ پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ہر بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے بو نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ او غلامو کہاں رہتے ہو؟ کون سی دنیا میں ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ کون سا کلمہ پڑھا ہے ان لوگوں نے جو حضور کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں؟ اور میں نے کہا بدبختو یہ تو میرے آقا فرما گئے، فرمایا میری امتی جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، فرمایا وہ بو اللہ کے نزدیک کستوری اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے کہا رب کو یہ منہ کی بو بھی پسند ہے جو روزے کی وجہ سے پیدا ہو، بھوک کی وجہ سے پیدا ہو، پیاس کی وجہ سے پیدا ہو۔ یہ کیوں رب اس کو پسند کر رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے، ہمارے روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، بات حضور کی ہے، وجہ حضور ہے۔ واللہ ورنہ بو کو کون پسند کرتا ہے؟ یعنی رب ہمیں اتنا جو ہم سے پیار کرتا ہے نا، یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ واللہ العظیم میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی برکت ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے آخر تک، وہ جو نہ تھے تاکہ مدینے تک آواز جائے
اور حضور اپنے غلاموں کو دیکھیں، اور حضور یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے رمضان کو مانا ہے تو آپ کی وجہ سے مانا ہے، قرآن کو مانا ہے تو آپ کی وجہ سے مانا ہے، آپ نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر اتنی برکت والی ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا قرآن یہ عظمت والا ہے، کلام ہے رب کا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شہر رمضان اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یا رسول اللہ ہم نے مان لیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے اس امت کو محمد عربی کی وجہ سے عطا ہوا، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا، اتنا آہستہ نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا۔ روزے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا نعرہ لگائیں تاکہ فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہو جائیں، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں، اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ تلاوت بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ مصلی بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ ممبر بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ مسجدیں بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ لیلۃ القدر بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ امت کی عزت اور عظمت بھی حضور کی وجہ سے ہے، ہمارا جو خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، قبر میں ہمارے لیے جو جنت کی کھڑکی کھلے گی یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، میدان محشر میں ہمارے لیے یہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ یوں رحمت کا سائبان لگائے گا، پورے میدان محشر پہ یوں جھنڈا لے رہے گا، یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ ہاں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، پیاسی ہوگی ساری دنیا، ہاں ہر بندہ یہ آرزو اور جستجو کرے گا کہ یا اللہ ایک قطرہ پانی کا مل جائے، ایک گھونٹ مل جائے، پر رب تبارک و تعالیٰ کی شان پہ قربان ہو جاؤں۔ رب نے فرمایا محبوبہ اس کے لیے ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں، حوض کوثر رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، صرف نہر نہیں، حوض۔ فرمایا محبوبہ، اور حضور نے فرمایا میرے حوض پر جس طرح آسمان کے ستارے ہیں نا، فرمایا میرے حوض پر اتنے ہی برتن رکھے ہوں گے۔ مولا علی سبحان اللہ، عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، فرمایا میری حوض کے 4 کونے ہیں، فرمایا ایک پر مولا علی ہوں گے، سبحان اللہ کہہ دیں کچھ نہیں ہوتا، فرمایا ایک پر عثمان غنی ہوں گے، ایک پر سیدنا فاروق اعظم ہوں گے، ایک پر سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، اور سرکار دو عالم خود جلوہ گر ہوں گے۔ ہاں جس کو پیاس لگے گی نا آگے بڑھے گا، سرکار فرماتے ہیں حوض کوثر کا جام پیے گا پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب حضور کی وجہ سے، واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ سب جتنی بھی ہمیں عزتیں دی گئی ہیں نا یہ حضور کی وجہ سے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں رب نے ایسے ہی دے دی، میں نے کہا تیرا بوتھا سنا تھا، عمل تو اپنے دیکھ لے، اپنے کرتوت تو میں اور آپ دیکھیں، یہ ہماری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور قیامت کے دن جو بخشش ہوگی، شفاعت ہوگی، رب تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمت کا سائبان لگائے گا، ہمیں حوض کوثر ملے گا، پل صراط سے ہم گزر جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھلے گی، جنت کی کنڈی کھلے گی، جنت کا دروازہ کھلے گا، یہ سب حضور کی وجہ سے ہوگا۔ بالکل، تو اسی نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا خود بھی روزہ رکھتے تھے، اور کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں عبادت فرماتے تھے، آپ رات میں قیام فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، نماز تراویح بھی پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قیامت کے دن حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر حضور نے پوچھ لیا اور تو نے روزہ نہیں رکھا تھا، میں نے رب سے تیرے لیے رمضان مانگا تھا اور تو نے اس کی قدر ہی نہیں کی، میں نے تیرے لیے رب سے رات کا قیام مانگا تھا اور تو نے اس کی قدر ہی نہیں کی، آپ اور میں کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، سبحان اللہ، آپ کی سخاوت کی بات ہی الگ ہے، لیکن رمضان المبارک میں صحابہ فرماتے ہیں کہ تیز ہوا سے زیادہ آپ سخی ہوتے تھے، یعنی ہوا جتنا تیزی سے چلتی ہے نا، فرمایا یہ بھی کچھ نہیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے سامنے۔ فرمایا حضور اتنی سخاوت فرماتے تھے، جو کچھ بھی جو دروازے پر مانگنے آتا تھا سرکار عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ سخاوت کا مہینہ، یہ کنجوسی کا مہینہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان المبارک میں اپنی آل اولاد، اپنے عزیز و اقربا، اپنے دوست احباب، ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ آخری حدیث